بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی بھی قوم کی ترقی میں اس قوم کے رہنماؤں کے فیصلے بہت اہم ہوتے ہیں۔ وہ فیصلے قوموں کی سمت کا تعین کرتے ہیں، انہیں ترقی کے راستے پر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، جو قومیں بہترین فیصلے کرتی ہیں، جن قوموں کے لیڈر بہترین فیصلے کرتے ہیں، وہ قومیں دنیا میں ترقی کرتی ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان پیچھے کی طرف جا رہا ہے اور ہندوستان آگے کی طرف جاتا رہا ہے۔ اس چیز میں ہم آج دیکھیں گے، ہم دونوں ملکوں کے کچھ فیصلوں کو اپنے سامنے رکھیں گے، پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کہاں ہم غلط تھے اور کہاں وہ صحیح تھے۔ سب سے پہلے دیکھیں، 15 اگست 1947 کو جب بھارت وجود میں آیا تو انہوں نے سب سے پہلے کمانڈر ان چیف کا عہدہ ختم کیا، بری اور فضائی افواج کو وزیر دفاع کے انڈر کر دیا۔ اس کے بعد ان کا جو آئین تھا 1949 میں بنا، جبکہ ہمارا پہلا آئین 1954 میں بنا، جو 1958 میں مسٹر ایوب خان نے اسے ختم کر دیا۔ پھر دوسرا آئین ہمارا 1962 میں بنا، جس کو 1968 میں یحییٰ خان نے تیگ کر دیا۔ پھر ہمیں ایک متفقہ آئین ملا جو 1973 کا آئین کہلاتا ہے، جسے پہلے 4 سالوں میں تقریباً 7 کے قریب خود بھٹو نے اس میں ترامیم کی۔ اگر ہم دیکھیں امریکہ کا دیکھیں تو آئین جو ہے آج تقریباً 300 سالہ آئین ہے ان کا، اس میں تقریباً 2 درجن سے کم ترامیم آج تک کی گئی ہیں، جبکہ ہمارے جو بھٹو تھے انہوں نے ہی تقریباً 6 سے 7 ترامیم کر دی تھی اپنے 4 سالہ دور میں۔ اس کے بعد جس کو ناظرین موقع ملتا گیا، اپنی ضرورت کے حساب سے انہوں نے ترامیم کی، اس میں عوام کی بلا کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے ایک بھی ترمیم نہیں کی گئی۔ کبھی 14ویں ترمیم دیکھیں، 15ویں دیکھیں، 17ویں دیکھیں یا 18ویں دیکھیں، اس میں ایک بھی عوام کی فلاح کے لیے، عوام کے مستقبل کے لیے نہیں تھی۔ تو یہ ہم سے سب سے بڑا ہمیں یہ نقصان تھا، جبکہ ہندوستان نے 1949 میں انہوں نے اپنے ایک متفقہ قانون بنا لیا تھا۔ اس کے بعد ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت نے سب سے پہلے جو ہے نا وائسرائے سسٹم ختم کیا، جبکہ ہم نے وائسرائے سسٹم کو مضبوط کیا، بیوروکریسی کو مضبوط کیا، ہم نے ان کو زیادہ اختیارات دیے، جبکہ بھارت نے اس چیز کو ختم کر کے اختیارات کو عوامی نمائندوں میں دیا۔ آج ہمارے وزیر جو ہیں وہ کوئی فیصلہ خود نہیں کر سکتے، سیکرٹریز کے اور بیوروکریسی کے محتاج رہتے ہیں، ان کے ہاتھوں آگے بندھے ہوتے ہیں، بلیک میل ہوتے ہیں، لیکن بھارت میں یہ چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بھارت میں جو انہوں نے اپنے آئین کو مضبوط رکھا، جمہوریت کو مضبوط رکھا، آج تک ان کا کبھی بھی فوجی ان میں نہیں آیا، انقلاب نہیں آیا۔ جب اندرا گاندھی نے جب وہاں پہ کرفیو لگا یا وہاں پہ ایمرجنسی نافذ ہوئی تو اندرا گاندھی نے خود آفر کی تھی چیف آف آرمی اسٹاف کو کہ آپ کردار سنبھال لیں، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم فوج ہم نہیں انوالو ہونا چاہتے سیاست میں، جبکہ ہمارے تو جہاں جہاں موقع ملتا رہا وہاں شب خون مارتے رہے۔ اصل میں مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے شروع ہی سے فوج کو ایک علیحدہ طور پر ایک عام چیز قرار دے دیا تھا، جبکہ پاکستان میں یہ سٹنٹ کھیلنے کی کوشش کی بھٹو نے کی اور فوج کو اس کی اوقات دکھانے کی کوشش کی۔ حالانکہ وہ خود مسٹر منکی بلایا کرتا تھا جنرل ضیاء کو، لیکن اس وقت تک پانی پلوں سے بہت گزر چکا تھا، بھٹو کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ فوج جیسے کسی بھی بڑے جنرل کو زیادہ دیر تک اپنے قابو میں رکھ سکتا۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ فیکٹرز ہیں ہمارے پاس۔ الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس بہترین جنرل ہیں، بہترین فوج ہے جو صرف پاکستان کی ترقی چاہتی ہے۔ میں ماضی کے ان جنرلز کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اپنے مفاد کے لیے اپنی ذاتی خواہشات کو مقدم رکھا ملک کی خواہشات پر۔ اس کے بعد ٹھیک ہے، اگر آپ نے مارشل لگا دیا تھا تو آپ کو انتخابات کرنے چاہیے تھے، جو سب سے بڑی ان کی غلطی تھی۔ اس کے بعد ہم ناظرین آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اور کیا ایسے فیصلے جو ہندوستان نے کیے اور ہم نے نہیں کیے۔ ہندوستان کا سب سے جو بڑے ان کو جو پرافٹ تھا، جو ان کو فائدہ ہوا، وہ نہرو نے ایک لمبے عرصے تک حکومت کی، اسے جمہوریت کو پھیلانے میں، اداروں کو مضبوط کرنے کا موقع ملا، جبکہ بدقسمتی سے ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت پہلے ہی اس دنیا جانی سے کوچ کر چکے تھے، 1 سال بھی پاکستان کو نہ مل سکا۔ اس کے بعد لیاقت علی خان جو واحد امید تھی، واحد چراغ تھے، وہ بھی 1951 میں اس دنیا سے بھیج دیے گئے، انہیں شہید کر دیا گیا۔ تو اس وجہ سے پاکستان کو آپ دیکھیں کہ پاکستان کے پہلے 1956 تک کتنے وزرائے اعظم تبدیل ہوئے، کوئی 2 مہینے تک بھی وزیر اعظم رہا ہے پاکستان کا۔ امریکہ سے سفیر کو اٹھا کر پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اس قسم کے سٹنٹس پاکستان سے کھیلے گئے۔
پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں ناظرین کہ جو سب سے بہترین کام کیا تھا نہرو نے، وہ کام کیا تھا اس نے کہ اس نے تمام مہاراجاؤں کو، تمام وڈیروں، جاگیرداروں اور شہزادوں کو ختم کر کے ان کی زمینوں کو ان سے لے کر عام کسانوں اور کاشتکاروں میں تقسیم کر دیا تھا، جس سے سب سے بڑا ان کو یہ فائدہ ہوا کہ ان کا ووٹ بینک بنا، اور دوسرا بڑا یہ فائدہ ہوا کہ ان کا جو خوف تھا کہ یہ وڈیرے جو انگریزوں کے وفادار رہے ہیں، یہ کسی وقت بھی جمہوریت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، ان کو فوج رکھنے کا وہ سسٹم ختم کیا۔ اس طرح انہوں نے اس خطرے کو ختم کیا جو کسی وقت ان کے لیے پنپ کر بڑا ہو سکتا تھا۔ تو یہ چیزیں انہوں نے بہترین کی، جبکہ ہمارے پاس اس سے الٹ، اس کے برعکس ہوتا رہا۔ ہمارے جو وڈیرے ہیں وہ سیاست میں، بیوروکریسی میں، فوج میں گھستے چلے گئے، ان سے تعلقات ہوتے چلے گئے۔ انہوں نے دیکھیں اس وقت ہمارے جو بھی 1900 اگر آپ دیکھیں کہ 2015-16 تک جو بھی آتا تھا وہ بیک گراؤنڈ میں وڈیرا، بیک گراؤنڈ میں جاگیردار، بیک گراؤنڈ میں نواب ہوتا تھا، یا کسی نواب کا خاص شہزاد ہوتا تھا۔ تو یہ لوگ گھستے چلے گئے، یا کوئی تاجر جو ہے وہ ہمارے سیاست میں آتے گئے۔ تو جب کسی ملک میں تاجر اور نواب آ جاتے ہیں تو پھر وہ عوام کی وہ حکومت نہیں رہتی کبھی بھی۔ تو یہ فیصلے جو تھے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عدالتی سسٹم میں دیکھیں، جب پاکستان کا پہلا چیف آف آرمی اسٹاف سر عبدالرشید ریٹائرڈ ہوئے تو اس کی جگہ پر جو سینئر 3 جج تھے وہ جسٹس اکرم تھے، جن کا تعلق ڈھاکہ سے تھا، بنگلہ دیش سے تھا، لیکن انہوں نے وہاں پہ یہ سٹنٹ کھیلا کہ اس کو ہٹا کر اس کی جگہ جسٹس منیر کو لگا دیے گئے چیف جسٹس آف پاکستان۔ وہی جسٹس منیر جس کی کئی کارنامے پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں بدنما داغ کی طرح موجود ہیں۔ خود اس شخص نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، جناح ٹو ضیاء، آپ پڑھ سکتے ہیں اسے، لیکن اس کے جو فیصلے ہیں جوڈیشری کے، اس نے پاکستان کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ شاید کسی اور نے پہنچایا ہو۔ یقین مانیں ہمارے جو پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کی جمہوریت میں جتنے نقصانات، جتنی چیزیں عدلیہ کے فیصلے سے ہوئے ہیں، کتنے کیس میں ہو سکتا ہے نیکسٹ ویڈیوز پہ بناؤں گا آپ کو، کہ 200 کیس ہو، مولوی تمیز الدین کا کیس ہو، نواب آف کالاباغ کا ہو، جو بھی کیس ہو، بھٹو کا کیس ہو، جو بھی ہو، انہوں نے نقصان پہنچایا پاکستان کو۔ جبکہ اس کے برعکس جب نہرو نے یہ سٹنٹ کھیلنے کی کوشش کی اور جسٹس چاگلا کو چیف جسٹس آف بھارت بنانے کی کوشش کی، تو تمام ججوں نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا، جس کی وجہ سے اسے باز رہنا پڑا۔ ناظرین ایک بات دیکھیں آپ کہ ہندوستان نے جو کیا ہے کہ آج تک دیکھیں ان کا کوئی بھی جو ہے ریٹائرڈ فوجی افسر وہ پارلیمنٹ میں نہیں آیا، جبکہ ہمارے کبھی کہاں سٹنٹ کریں، کبھی کوئی گورنر بنے، کوئی وزیر داخلہ بن رہا ہے، ہمارے تو خود جو ہے نا بھٹو نے سب سے پہلے یہ روش ڈالی کہ ایک آرمی جنرل کو اٹھا کر اس نے گورنر سرحد بنا دیا، اس سے ریٹائر کروا کے گورنر جنرل نصیر اللہ بابر کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو پھر وہ کراچی کا دیکھیں وزیر داخلہ بھی رہا، اسی طرح اور بہت سارے کتنے آئے۔ تو ہمارے تو جنرل تو ہیں، خوشی سے بہت خوش ہوتے ہیں، ریٹائر ہو کر بھی یہ جو ہے نا 1.25 لاکھ کے ان کے بارے میں ہوتا ہے کہ کوئی کسی وزیر تعلیم کو جنرل سیکرٹری لگ جاتا ہے تعلیم کا، کوئی کسی کارپوریشن کا چیئرمین لگ جاتا ہے، کوئی کسی بورڈ کا ڈائریکٹر لگ جاتا ہے۔ تو ہمارے تو یہ بہت وہ ہیں، تو کہنے کہ چھوڑیں اس بات کو، پھر دوسرا موضوع بن جائے گا۔ تو اسی طرح جو بھارت نے اور کسی چیز کے دیکھیں، آپ نے جنرل اوڑا جو بھی ہے، آپ اسے لاکھ اختلاف کریں، جو بھی کریں، لیکن اس نے بھارت کو بنگلہ دیش میں کی جنگ میں جو ہے 71 کی جنگ میں اس نے بھارت کو فتح دلوائی تھی۔ پاکستان کے 90,000 قیدیوں کو اس نے قید کیا تھا۔ جو بھی وسائل تھے، جو بھی ہماری خامیاں تھیں، یا جو بھی ان کی بہترین پلاننگ تھی، یا جو ان کی سازش تھی، بنگلہ دیش مکتی بانی تمام مل کے انہوں نے کیا۔ لیکن اس شخص نے جب ریٹائر ہونے لگا تو کوئی ایکسٹینشن نہیں مانگا، چپ کر کے چلا گیا وہ۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس طرح کے جب آپ فیصلے کرتے ہیں حکومت میں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ملک ترقی کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں دوسری طرف دیکھیں کہ انہوں نے اپنے ملک کو سیکولر ثابت کیا، مسلمان کو صدر بھی بنایا انہوں نے ہندوستان کا، سکھ کو وزیر اعظم بنایا، سکھ کو آرمی چیف بنایا انہوں نے۔ جو یہ سونیا گاندھی ہے، یہ کیتھولک ہے، اس کو بنایا انہوں نے، اس کا صدر، پارٹی کا صدر بنایا۔ تو لیکن دوسری طرف ہماری طرف دیکھیں، ہم آج تک اسی دورائے میں کھڑے کہ اسلامی نظام ہونا چاہیے یا جمہوری نظام ہونا چاہیے۔ نہ ہم آج تک جمہوری نظام قائم کر سکیں، نہ ہم آج تک اسلامی نظام نافذ کر سکیں ہیں۔ ہم خود کو ہی نہیں پتہ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔
جبکہ بحیثیت مسلمان ہمیں نہ نماز سے پڑھنے سے روکا جاتا ہے، نہ ہمیں نماز کے وقت دکان پڑھنے سے روکا جاتا ہے، نہ مسجدیں بنانے سے روکا جا رہا ہے ہمیں، نہ ہی ہمیں جھوٹ بولنے کے کو فورس کیا جاتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں خود اچھا مسلمان بننا چاہیے۔ جب ہم اچھے مسلمان بنیں گے تو ہم اسلامی نظام کی طرف خود بہت چلے جائیں گے۔ لیکن آج تک ہم اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کر سکے ہمیں کیا چاہیے۔ اس کو فائدہ اٹھا کے دیکھیں آپ نے کہ بھارت نے اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت قرار دے دیا۔ اس کے بعد دیکھیں ان کے جو غلط فیصلے جب شروع ہوئے تو غلط فیصلے کیا ہوا ہے کہ ابھی دیکھو مودی جو کہہ رہا ہے غلط فیصلے کر رہا ہے، اس کے ملک کو نقصان ہو رہا ہے، کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے یہ سب جانتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ غلط فیصلے کرتے ہیں تو آپ کے ملک کو نقصان ہوتا ہے، ملک آپ کی تباہی کی طرف جاتا ہے، آپ کے بچوں کا، آپ کی آنے والی نسلوں کا مستقبل اس سے فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں آپ ہندوستان میں نرسمہا راؤ یہ وزیر اعظم تھا، اس کو کرپشن پر سزا ہوئی۔ لالو پرساد جس نے ہندوستان کی ریلوے کو کہاں سے کہاں پہنچایا، اس کا ذکر ہارورڈ یونیورسٹی میں کیا گیا، وزیر اعلیٰ بھی رہا، اس کو کرپشن پر سزا ہوئی۔ تو نہ ہی کوئی عوام اس کے حق میں نکلے سڑکوں پر، نہ ہی کوئی لانگ مارچ ہوئے، نہ ہی کوئی دھرنے ہوئے، جبکہ ہماری طرف اگر کسی کو سزا دی جاتی ہے تو ہم خود نکل آتے ہیں اس کے حق میں، ہم خود اس کے انصاف کے راستے میں روڑے لٹکانے لگتے ہیں، ہم پریشرائز کرتے ہیں، اپنے اداروں کو ہم تباہ کرنے کی کوشش خود کرتے ہیں۔ ہمارے کئی وزیروں پر کرپشن کے چارج ہوئے، کرپشن کی قید بھی کر کے آئے تو اس کو ہم سونے کے تاج پہناتے رہے، انہیں ہم عزت پہلے سے زیادہ عزت دینے لگے۔ ہمارا یہ اخلاقی حال ہے، ہم اتنے اخلاقی طور پر اتنے تباہ ہو چکے ہیں کہ ہمیں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم برے کو برا کہہ سکیں اور اچھے کو اچھا کہہ سکیں۔ اگر عمران خان اچھے کام کر رہا ہے تو آپ کو اخلاقی جرأت ہونی چاہیے کہ آپ کہیں کہ ہاں یہ اچھے کام کر رہا ہے، اور اگر برا کام کر رہا ہے تو آپ کے اندر اتنی اخلاقی جرأت، اتنی اخلاقی بازی ہونی چاہیے کہ آپ اس کو منہ پر کہیں یا اس کے پیٹھ کے پیچھے کہیں کہ وہ برا ہے، چاہے آپ اس کے پارٹی کے ہوں یا نہ ہوں۔ یہ آپ کا اخلاقی فرض بنتا ہے، آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے اس چیز کے کہ آپ نے حق بات نہیں کی، آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے غلط انسان کو سپورٹ کیا۔ یہ آپ کے لیے آنے والے، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو پرابلم ہوگی، آپ کی نسلوں کو بھی اس چیز کو بھگتنا پڑے گا۔ آپ کے غلط فیصلے، ہمارے غلط فیصلے، ہماری آنے والے اولاد کو، نسلوں کو بھی بھگتنا پڑتے ہیں۔ تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے دیکھیں عمران خان نے ایک بولڈ فیصلہ، میں یہ سیاسی بات کرتے جاتا ہوں آخر میں، جو بولڈ فیصلہ لیا عمران خان نے کہ اپنے 20 آدمیوں کو، 20 ممبروں کو نکالا تھا، آج سچ حق اس کے سامنے، دنیا کے سامنے آ گیا کہ اس کا وہ فیصلہ صحیح تھا۔ آج جو قرآن پر حلف اٹھا کر کہہ رہے تھے کہ ہم نے نہیں لیا، آج وہ دیکھیں ان کے ویڈیو پروف ہیں، پیسے لیتے ہوئے انہوں نے کروڑوں روپے لیتے ہوئے ان کے ویڈیو پروف ہاتھ آ چکے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے اور اچھائی کا ساتھ دینا چاہیے۔ ناظرین ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، آخر میں آپ سے پیار سے درخواست ہے کہ پلیز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔